حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن جو امام حسن کی طرح خوبصورت تھے، 19 سال کی عمر تھی، امام کے پاس آئے، اپنے چچا کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں چچا، سارے چچا تو چلے گئے، بھائی چلے گئے، ایک کے بعد ایک سب رخصت، مجھے جانے دے۔ امام نے فرمایا نہیں، تو نے نہیں جانا۔ اب یہاں پر بہت غور سے سننے کی بات، امام حسین نے پہلی مرتبہ اپنے بھتیجے کو کسی چیز پر نہیں کہا۔ جس وقت امام نے کہا تو نے نہیں جانا، امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھپھی کے پاس گئے، کہا پھپھی امی آج قاسم یتیم ہو گیا۔ حالانکہ امام حسن کی شہادت 50 یا 51 ہجری کی ہے، یعنی امام حسن کی جو شہادت ہے اس کو 10 سال بیت گئے، 10 سال بیت چکے امام حسن کی شہادت کو، اور امام قاسم آج کہہ رہے 61 ہجری کی 10ویں محرم کو کہہ رہے پھپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا، اور رو رہے ہیں۔ باپ کی شہادت کے جنازے پر جب روئے تھے اس کے بعد آج پہلا اتفاق تھا رونے کا، ان 10 سالوں میں کبھی روئے بھی نہیں، کسی حادثے کے تھے، کسی دنیاوی حادثے پہ کبھی روئے بھی نہیں تھے، آج رو رہے ہیں پھپھی امی آج میں یتیم ہوں۔ سیدہ زینب نے سینے سے لگا کہا میرے لال ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ تم یتیم ہو؟ کہا پھپھی جب سے بابا کی شہادت ہوئی آج تک چچا نے احساس ہونے نہیں دیا کہ میرا باپ شہید ہو گیا، میرے باپ سے زیادہ پیار دیا، اور آج مجھ سے کہتے ہیں تو نے کربلا میں نہیں جانا، تو میں تو شہید ہوں، میں تو آج یتیم ہو گیا ہوں، مجھے شہادت کی اجازت نہیں، آپ اجازت لے کر دیں کہ میں بھی جاؤں گا۔ ماں سے کہا آپ اجازت لے کے دیں میں بھی جاؤں گا، کسی کو حوصلہ نہیں، کیا کہیں کیسے کہیں۔ ایسے میں امام قاسم گھٹنوں کو سر پہ رکھ کر کے رو رہے ہیں، اچانک کچھ خیال آتا ہے اور بازو کی طرف ہاتھ جاتا ہے، تو کچھ یاد آتا ہے کہ آج سے کم و بیش 10 سال پہلے میرے بابا نے شہید ہوتے وقت کہا تھا میرے بیٹے قاسم جب تجھے بہت مصیبت آئے، دکھ آئے، غم آئے تو یہ خط میرا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لیں۔ جیسی تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا میرے لال میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو آج میدان کربلا میں ہوگا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں فاطمہ کے لال پہ اپنی جان کو قربان کر دے۔ جیسے یہ خط پڑھا اچھل گئے، مچل گئے، چچا کے پاس ہے چچا اب بھی آپ مجھے روکیں گے؟ میرے بابا مجھے خود شہادت کی سند دے کر گئے۔ امام نے پڑھا رو پڑے، رونے کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب میں کیسے روکوں؟ حمید بن مسلم یہ کوفیوں کے ساتھ آیا، یزیدی لشکر میں آیا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب امامہ باندھ کر اور لباس پہن کر وہ شہزادہ حسن کا میدان میں آیا تو ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اترا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اس کی زلفیں کانوں تک تھی، خوبصورت سا چہرہ تھا، اور مجھے ابھی بھی وہ منظر یاد ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس کے دوسرے پیر کا، جسے ملٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے بدن پر بھی پیوند تھا اور اس کے امامے پر بھی پیوند تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کون ہے میرے مقابلے میں آئے؟ تو اس وقت ابن زیاد کے بھیجے ہوئے ان گرگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کو بھیجیں، تو عمر سعد نے ارزق نامی پہلوان کو کہا، بعض مورخین نے ازرق بھی لکھا ہے اور ارزق بھی لکھا ہے، بہرحال تو اس پہلوان کو کہا، وہ بڑا اونچا تڑنگا مضبوط تھا، اس کو کہا کہ تو جا۔ اس نے کہا اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کہا یہ بچہ دکھتا ہے لیکن یہ علی کی اولاد ہے، حسن ابن علی کا بیٹا یہ۔ بہرحال وہ نہیں گیا، اس نے توہین سمجھی، اپنے بیٹے کو بھیجا، سرکار قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرے کو بھیجا اس کے ٹکڑے کیے، تیسرے کو بھیجا، 4 بیٹے کو ایک کے بعد ایک جہنم رسید کیا۔ جب چاروں اس کے بیٹے کٹ گئے
تو اب اس کو غصہ آیا اور مست ہاتھی کی طرح اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر میرے امام کے مقابلے میں آیا۔ جیسے ہی امام قاسم کے مقابلے میں وہ آیا، امام پر اس نے حملہ کیا، امام قاسم نے اس کو اپنی ڈھال پہ روکا، ڈھال تو ٹوٹ گئی، لیکن جو تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا جنگجو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تجھے زین کسنا نہیں آتی، گھوڑے کی زین نہیں کس سکتا تو؟ اور یہ کہا جیسے اس نے نیچے زین دیکھنے کی کوشش کی، ایک بار زور کا کیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر تو حیرانی تھی کہ کیا بہادر ہیں رسول اللہ کے گھر کے شہزادے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! شیر خدا کے شیروں نے یوں دھول چٹائی ان لومڑیوں کو، اور پھر چاروں طرف سے حمید بن مسلم ہی کہتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا حسن کے چاند کو، اور جب گھیر لیا گیا تو ایسے تیروں کا میہ برسایا گیا، ایسے تیر برسائے گئے کہ زخمی ہو کر کے جب گھوڑے سے حسن کا چاند زمین پر آیا ہے، آواز دی یا اماں، یا اماں، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے۔ امام اللہ اکبر حمید بن مسلم ہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایسے دوڑے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پہ دوڑتا ہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ قاسم وہ خوبصورت لڑکا، وہ کہتا ہے لڑکا، خوبصورت جوان، وہ کربلا کی ریت پر اپنے پیروں کو زخموں کی وجہ سے رگڑ رہا تھا اور زخموں سے چور تھا، اور اس کے وجود سے خون یوں ٹپکتا تھا جیسے بھیگے ہوئے انسان سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ مولا کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ امام نے تلوار چلائی اور جب وہاں پہنچے گرد و غبار چھٹا تو تڑپتے ہوئے قاسم کے سرہانے امام یہ کہہ رہے تھے کہ قاسم، تیرے چچا کے دوست بہت کم رہ گئے اور تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہو گئے۔ جس نے تجھے شہید کیا ہے وہ کبھی سکون نہ پائے۔ اور اس کے بعد حمید بن مسلم کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، اتنی دیر میں امام قاسم کے لاشے کو ایسا کچلا ان لوگوں نے کہ جب حسین اپنے بھتیجے کی لاش کو لے کر جا رہے تھے تو لاشا سینے سے لگایا تھا، قاسم کا لاشا امام کے سینے سے لگا ہوا تھا اور دونوں پیر زمین میں جو وہ گھسیٹتے تھے، اور جس وقت آپ کا لاشا گیا آپ کی امی نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے باپ پہ لگے ہوئے دھبے کو دھو دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ حسن بزدل تھے، لیکن لوگوں کو آج پتا چل گیا کہ حسن کسی بزدل کا نام نہیں تھا، جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو وہ کتنا بہادر ہوگا۔